الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق اور حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات کا کچھ حصہ میں نے پڑھا تھا، اور محترم کی زندگی میں ایک خاص واقعہ یعنی فلسطین کا فتح ہونا یا بیت المقدس کا فتح ہونا متفق علیہ بات ہے۔ اس حوالے سے اس پاک زمین کی کچھ باتیں میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پڑھی، جہاں میں نے گزشتہ جمعہ سبق چھوڑا تھا وہیں سے چند باتیں میں آگے پڑھوں گا۔
سبق یہ دہرا رہا تھا میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں جو بات پیش آئی مسلمانوں کو وہ اہل کتاب عیسائیوں کے سامنے پیش آئی تھی، یہودیوں کی بات تب کوئی نہیں تھی۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ بات کہی تھی کہ ہماری کتابوں میں جس شخصیت کی نشانیاں ہیں کہ بیت المقدس یا فلسطین جن کے ہاتھ پر فتح ہوگا، ہم نے بیت المقدس یا فلسطین ان کے حوالے سمجھوتے کے ساتھ کر دینا ہے۔ شرط ہماری یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہمارے پاس ہیں ان میں ہونی چاہیے، اگر وہ نشانیاں ان میں نہ ہوں تو ہم پھر یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں گے، اور اگر ہماری کتابوں کی نشانیاں ان میں ہیں تو پھر ہمیں پنجہ آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم خود بخود بیت المقدس یا فلسطین ان کو دے دیں گے۔ تو خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا، محترم فلسطین تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جو نشانیاں عیسائیوں کی کتابوں میں تھیں انہوں نے پائیں حضرت میں، تو انہوں نے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تاریخ کے حوالے سے یہ سن 16 ہجری کا واقعہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے تب 5 سال ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے سن 11 ہجری میں پردہ فرمایا ہے، اور بیت المقدس یا فلسطین والا جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا یہ سن 16 ہجری کا واقعہ ہے، اور علماء مورخین نے یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے بعد فلسطین یا بیت المقدس اسلامی حکومت کے ماتحت ہوا۔ یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، زندگی دوڑنے لگی، علماء نے لکھا ہے کہ 4.5 سے قریب 500 سال گزر گئے، 5 سے کچھ کم صدیاں مورخین نے لکھی ہیں، یعنی جو فتح ہوئی کے بعد کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ تب تلک صحابہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، تابعین اور تبع تابعین بھی جا چکے تھے۔ قریب جب 5ویں صدی ہونے لگی کچھ کم، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں بیت المقدس یا فلسطین کا مسئلہ حل ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور مسلمانوں کے سامنے جو مسئلہ رکھا تھا وہ عیسائی پادریوں نے رکھا تھا، اور یہی کہہ کے رکھا تھا کہ ہماری کتابوں میں جن کی نشانیاں ہیں اگر وہ ہم نے ان میں پائیں تو ہم بغیر کسی رکاوٹ کے یا لڑائی جھگڑے کے ہم بیت المقدس آپ کو دیں گے، اور یہ بات انہوں نے کر دی۔ معاہدہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اور ان میں، وہ بھی تاریخ میں ہیں،
لیکن جب 5 صدیاں دنیا اور آگے آئی، ظاہر بات ہے کہ جب اپنے حضرات نہیں رہے تو وہ لوگ بھی مر گئے، جو عیسائی پادری تھے جن سے یہ معاہدہ یا معاملہ حل ہوا تھا۔ تب کچھ عیسائی سامنے آئے اور ان کو یہ چیز بھانے نہیں لگی کہ بیت المقدس یا فلسطین اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے رہے۔ ہاں، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی سیاست تھی، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ مذہبی مسئلہ تو صدیوں پہلے ان کے پادریوں نے حل کیا تھا۔ مذہبی مسئلے کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں آپ کے خلیفہ میں یا آپ کے اصحاب میں پائیں گئیں تو ہم بغیر لڑائی جھگڑے کے بیت المقدس دیں گے۔ جب انہوں نے وہ نشانیاں پائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں، تو بغیر کسی جھگڑے اور لڑائی کے انہوں نے بیت المقدس دیا تھا۔ مذہبی بات تو انہوں نے پوری کر دی تھی۔ یہ جو 5 صدیوں بعد آئے تھے، علماء مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک سیاسی مسئلہ تھا، کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ بات کرنے والے بھی عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے۔ ان کو تو دبے ہوئے صدیاں گزر گئی تھیں۔ اب جب ظاہر بات ہے، اب یہ مسئلہ تو چلیں، ان کو نہ بھانے والی بات تو یہ ہے کہ ان کو نہیں بھا رہا تھا کہ بیت المقدس یا فلسطین اسلامی حکومت کے نیچے رہے، لیکن وہ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ فلسطین ہو یا بیت المقدس ہو، اس کو مسلمانوں سے واپس لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ حکمران آج کے نہیں تھے، نہ تب مسلم حکومتوں کا یہ حال تھا جو اب ہے۔ اس لیے وہ سوچ میں پڑے۔ بہرحال جب ان کو یہ خیال آیا تو وہ حرکت میں بھی آ گئے۔ جب حرکت میں آئے تو سوچنے لگے کہ کس طرح سے بیت المقدس کو واپس لیں۔ اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی 3 خاص حکومتیں تھیں جن کو اس زمانے میں خلافتیں کہا جاتا تھا۔ اندلس میں جو خلافت تھی اسے خلافت بنو امیہ کہتے تھے اس زمانے میں۔ بغداد میں جو حکومت قائم تھی اس کو خلافت عباسیہ کہتے تھے اس زمانے میں۔ اور مصر میں اس زمانے میں ایک حکومت تھی جسے خلافت بنی فاطمیہ کہا جاتا تھا۔ یہ 3 تھے بڑی خاص، اور ان تینوں کا ایک نام تھا، لیکن ان میں اختلاف تھے آپس میں۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں، جب حکومتیں بڑی ہوں تو اختلافات آ جاتے ہیں۔ کبھی کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو عقیدے کے ہوتے ہیں، کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں وہ علمی ہوتے ہیں، کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں۔ کچھ اختلافات ان تینوں میں رہے آپس میں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے وہ عیسائی جن کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس یا فلسطین ان سے واپس لینا ہے اسلامی حکومت یا مسلم حکومت سے، تو اب انہوں نے جب کھود کرید کی تو پتہ چلا کہ ان تینوں میں تو آپس میں خود اختلافات ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے آپس کے مسلمانوں کے ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا، جنگ چھیڑ دی۔ اچھا، اب جب جنگیں ہونے لگی
تو آپ تو یہ خیر یہ بات سمجھ سکتے ہیں، جنگ تو ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی بازی اس جانب ہوتی ہے کبھی بازی اس جانب ہوتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ عیسائی آگے بڑھ گئے اور اس موقع پر وہ ان کو کامیابی ہوئی، مسلمان جنگ ہار گئے اور بیت المقدس واپس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فتح نصیب ہوئی تھی، اس کے بعد قریب 5 صدیوں کے جب یہ لوگ اٹھے، انہوں نے آگے کوشش کی، تو عیسائیوں کو بیت المقدس یا فلسطین پر واپس حکومت حاصل ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ ہار گئے۔ اب بہرحال مسلمانوں کو احساس تو تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ بھی دیکھنے اور سوچنے کی بات تھی کہ وہ قبلہ جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی علیہم الصلاۃ والسلام، وہ قبلہ جس کی طرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رخ کر کے اپنے وقت سے اپنے وقت تک نمازیں ادا کرتے رہے، اور پھر اتنی بڑی فتح تھی مسلمانوں کی کہ عیسائیوں نے بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دیا تھا۔ بس ہماری کمزوریاں کہیں کہ بیت المقدس چلا گیا۔ جب بیت المقدس پر انہوں نے واپس دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی، تو پھر 12 سال کم 100 سال، یہ ہنسا ذہن میں رہے، 12 سال کم 100 سال تک پھر فلسطین یا بیت المقدس پر انہی کی حکومت رہی۔ حضرت عمر کو بیت المقدس ملا، قریب 5 صدیاں پھر مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن اس کے بعد پھر جنگ ہوئی جس میں مسلمان ہارے، تو بیت المقدس واپس ملا، اور پھر 12 سال کم 100 سال تک پھر بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت رہی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہودیوں کی تب بھی نہیں تھی، کن کی تھی؟ عیسائیوں کی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ختم ہوئے تھے، ان کا کہاں اتنا دم خم تھا۔ یہ البتہ چھڑ گئے تھے، اس لیے کہ صلیبی جنگوں کے حوالے سے جو انہوں نے عنوان قائم کیا تھا، پھر یہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے تھے، ان میں تو خیر اتنی طاقت ہی کوئی نہیں تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک بہرحال خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، چھوڑیں اس کو، پھر کبھی موقع ہوگا۔ جب یہ مسئلہ ہوا، 12 سال کم 100 سال کا معنی ہے 88 سال، 88 سال ان کی حکومت رہی۔ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے رحمہ اللہ، جو تاریخ کا ایک بڑے مشہور کردار رہے، اور آپ نے ان کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، تفصیلات نہ بھی سنی ہو تو اتنا ضرور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ بیت المقدس آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو 88 سال عیسائیوں نے واپس حاصل کر لیے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد قدرت نے ان کو فتح بخشی کہ بیت المقدس پھر واپس مسلمانوں کے پاس آیا۔ یہاں ذہن میں رکھیے 2 چیزیں چل رہی ہیں، ایک تو ہے فلسطین کی تاریخ، دوسری ہے مسجد اقصیٰ کی بات۔ میں ابھی مسجد اقصیٰ پہ بات نہیں کر رہا ہوں، مسجد اقصیٰ پہ میں بات کروں گا جب اللہ نے اگر زندگی دی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھیں گے تو پھر میں مسجد اقصیٰ پر بات کروں گا۔ ابھی میں فلسطین یا بیت المقدس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے میں ابھی زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں۔
کہیں ضمن میں کوئی اشارہ کنایہ آ جائے تو دوسری بات ہے، جیسے معراج کی رات کے حوالے سے آیا۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام پر، اچھا یہ بھی یاد رہے بیت المسجد اقصیٰ کی اپنی فضیلت ہے، یہ بھی یاد رہے، جیسے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ آج آپ اور ہم کعبہ شریف میں ایک نماز پڑھیں تو ثواب کتنا ہے حدیث شریف کی روشنی میں؟ 1,00,000۔ اور وہی حدیث طیبہ بتاتی ہے کہ اگر ایک نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کریں تو کتنا ثواب ہے؟ 50,000۔ کتنا؟ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی ایک اپنی خاص فضیلت ہے اور ایک اپنی تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آئے گی اگر اللہ کو منظور ہوا۔ ابھی آپ خلاصہ سنیں دوسرے حوالے سے، جب صلاح الدین تب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ واقعہ بیان کروں گا کہ ان کو یہ فتح کیسی ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی، ابھی نہیں، ابھی صرف آپ خلاصہ سنیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر قدرت نے فتح بخشی، 88 سال کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کو واپس ملا اور اسلامی حکومت فلسطین پر پھر نافذ ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً یہ واقعہ جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ مورخین کے تحریر کے مطابق 12ویں صدی کا بنتا ہے۔ کون سی؟ 12ویں، لیکن یہ یاد رہے 12ویں عیسوی صدی کا، اسلامی صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیسوی صدی کے لحاظ سے 12ویں صدی کا واقعہ ہے یہ۔ اس کے بعد جب چلتے ہوئے بات آگے آئی، پھر اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر بات ہے وہ اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے، زندگی آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر محترم کی اس دنیا سے جانے کے تقریباً 19ویں صدی تک پھر کسی عیسائی کو بیت المقدس کی طرف آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ دور چل رہا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اب یہاں سے سنیں، یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے تاریخ کے سامنے کی ایک اور نہر سنیں۔ آپ نے ممکن ہے سنا ہو یا دیکھا بھی ہو، ترکی۔ اب تو دور بدل گیا، حالات بھی بدل گئے۔ آج سے اگر آپ 100 سال پیچھے جائیں تو ان کے ہاں ایک لمبا سفر ہے جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے سلطنت عثمانیہ بھی کہتے تھے، اسے خلافت عثمانیہ بھی کہا گیا، اس لیے کہ ان میں پھر خلافت آئی۔ میں ان کی تاریخ میں نہیں جا سکتا، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں سنیں آپ۔ سرحدوں کے نام الگ الگ ہیں، وہ تب بھی الگ تھے، وہ اب بھی الگ ہیں۔ سلطنتوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، وہ تب بھی الگ تھے، اب بھی الگ ہیں، لیکن میرا اور آپ کا اور ان سب کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک کلمہ ایسا ہے جس میں ہم سب اکٹھے تھے اور اب بھی ہیں، اور یہی حضور کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، شاید بعض حضرات کے ذہن میں جب خلافت عثمانیہ کا نام آتا ہے نا، ترکی والی خلافت عثمانیہ کا، ان کے ذہن میں یہ چیز آنے لگتی ہے شاید حضرت عثمان بن عفان کی طرف۔
اس خلافت عثمانیہ کی نسبت حضرت عثمان بن عفان کی طرف نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور تو بہت پہلے تھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان تو خلفائے راشدین میں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو ذی النورین ہیں کہ صحابہ میں کیا، علماء تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ لقب نہ کسی اور کا تھا نہ کسی اور کا ہوگا، ذی النورین. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 لخت جگر یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئے تھے. اب حضور پر تو نبوت ختم ہو گئی تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس سے پہلے ہوا کوئی نہیں ایسا واقعہ، تو اب تو نہیں ہوگا نا. اس لیے یہ ان کی نسبت جو خلافت عثمانیہ تھی وہ حضرت عثمان بن عفان کی طرف نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں جو خلافت عثمانیہ کہلائی جاتی تھی وہ سلطان عثمان خان تھے، جن سے یہ خاندان، جن سے یہ حکومت چلی تھی، جن کی طرف یہ نسبت کہلا کے عثمانیہ کہلائے تھے. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. بالکل جی ہاں. اچھا، یہ جب ان کا یہ سلسلہ آگے بڑھا، ان کے زمانے میں، اچھا یہ بھی یاد رہے اب جو ہمارے موجودہ حالات ہیں نا ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہم شاید اس زمانے کی حکومتوں کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، مسلم حکومتوں کو جس طرح سمجھنے کا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے اور تاریخ کو اپنوں کو یہ ذہن میں رہے. اب تو یہ ہے نا کہ یعنی ہمارے والے جو حکومتیں ہیں وہ فی الحقیقت دب گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاسی طور پر اس وقت ہمارا زوال چل رہا ہے، اور یہ زوال آج کا نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے یہ 6 صدی سے شروع ہوا ہے اور اب تک چل رہا ہے، باقی اللہ مالک ہے. لیکن اس زمانے کی جو مسلم یا مسلمان حکومتیں تھیں ان کا جو عالم تھا، آج آپ دیکھیں یہ عین ممکن ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، عین ممکن ہے کہ موجودہ دور کی جو خاص حکومتیں ہیں ان کو کچھ حکومتیں نذرانے دے کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہوں، اور کرتے ہیں جہاں تک ہم نے محسوس کیا ہے. لیکن اس زمانے میں جو دنیا تھی، آپ شاید مانے نہ مانے، عیسائیوں تک کی حکومتیں مسلم حکومتوں کو نذرانے دے کے مسلم حکومتوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان ایک طاقت تھے. اچھا، عالم بھی یہ تھا. اب تو یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، اب تو وہی بات ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا خارجہ اور داخلہ. پچھلے دنوں آپ نے شاید، مجھے نہیں پتا، میں نے کہا داخلہ کیا خارجہ کیا، پہلے گھر میں روٹی تو ہو، کیا داخلہ اور خارجہ؟ داخلہ خارجہ تو وہاں ہوتا ہے گھر میں روٹی نہ ہو، داخلہ کیا اور خارجہ کیا؟ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ نے لگتا ہے نہیں سنا ہے سنا ہے. حقیقت تو یہی ہے بھائی، گھر میں پہلے روٹی کا تو انتظام کرو، گھر میں روٹی نہ ہو داخلہ کیا خارجہ کیا. آپ بتاؤ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹیاں. اس کو داخلے سے کیا خارجے سے کیا، بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، تم داخلہ خارجے پہ لڑے تو کیا فائدہ. لیکن جس زمانے کی بات ہے خلافت عثمانیہ کی، وہ دور گزر گیا ہے لیکن ان کے نشانات آج بھی ہیں. بڑی پرانی بات ہے. ان کے ہاں آپ نے سنا ہوگا جو ان کا شہر ہے استنبول، وہاں اس دن میں یہاں ایک دوست کو بتا رہا تھا، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بر اعظموں میں بٹا ہوا ہے، آدھا یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں. اس کا جو یورپ کا حصہ ہے وہاں ان کا ایک عجائب گھر ہے، اب بھی ہے، کوئی دیکھنا چاہے دکھاتے ہیں. وہ بہت پرانی بات ہے. اس عجائب، اچھا ایک عجیب عالم ہے اس عجائب گھر کا، تبرکات بھی ہیں وہاں پر، ان کی ایک اپنی تاریخ ہے. اور ایک بات آپ کو چلتے چلتے بتائیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے نا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی مٹی
ایک شیشے میں رکھی ہوئی وہاں موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ خیر بارہ تبرکات کی تو ایک اپنی تاریخ ہے وہاں پر، وہاں تبرکات کے سوا ایک مقام ہے، وہاں ایک فوارہ ہے، وہ آج بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے، ہو سکتا ہے آپ نے تصاویر دیکھی ہوں یا کچھ، یا دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ جس زمانے میں ہم گئے تھے اس زمانے میں تبرکات والے کمرے میں وہ تصاویر لینے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اب تو دور بدل گیا ہے نا۔ اس زمانے میں، اب تو خیر میرا بھی یہی حال ہے اور آپ کا بھی یہی حال ہے۔ اس دن ایک کو دیکھا کسی کی قبر پر زیارت کر رہا تھا، تو ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کو کہتا ہے فوٹو کھینچو میرا، وہ انا للہ و انا الیہ، اور بھائی تجھے فاتحہ پڑھنی ہے یا تو نے سالے تصویر کھنچوانے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب جب انہوں نے، اس زمانے میں وہ تصویر نہیں لینے دیتے تھے، ایک کمرے میں ہم لوگ داخل ہوئے، وہاں ایک فوارہ تھا، باقی سب چھوڑ دیں آپ، ایک فوارے کی بات بتا رہا ہوں آپ، ایک فوارہ تھا خلافت عثمانیہ کا، وہ اب بھی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس ایک فوارے کے اوپر 96 کلو گرام سونا لگا ہوا ہے، خالص سونا، اور اسی فوارے کے اوپر ابتدا سے انتہا تک آپ دیکھیں گن کر 6666 ہیرے جڑے ہوئے ہیں اصلی۔ ہم نے بھی پہلی بار دیکھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے تو آنکھیں حیران ہو گئیں بھی یہ کیا ہے، باقی سب چھوڑ دیں آپ۔ اچھا، آپ کو یاد ہوں گے آپ کے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ندوۃ العلماء کے، آپ کو تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کو اپنے ملک والوں کا نہیں پتا ہے تو مولانا ابو الحسن علی ندوی کا کیا پتا ہوگا۔ شوق پیدا کرو، یہ چیزیں بغیر شوق اور ذوق کے نہیں آتی ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں ترکی گئے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، واپس آ کر 2 ہفتے ترکی میں، اس میں حضرت نے لکھا ہے اس عجائب گھر کے بارے میں، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، ہم تو یہ نہیں چاہتے، نہ کوئی عالم چاہتا ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی وقت ترکی پر مشکل حالات آئیں، پوری ترکی پر اللہ نہ کرے، حضرت نے لکھا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی وقت ترکی پر مشکل حالات آئیں تو خلافت عثمانیہ کا وہ جو عجائب گھر ہے اس کے اندر آج بھی اتنا خزانہ ہے کہ وہ خزانہ پورے ملک کا خرچہ کئی عرصے تک برداشت کر سکتا ہے۔ آپ کا تو داخلہ خارجہ والی بات ہے، اب کیا ہے۔ اچھا خیر، جو بات آپ کو بتا رہا تھا، اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا یہ عالم تھا، یہ زندگی چل رہی تھی کہ عیسائی نہیں، یہودی خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا، پناہ گزین، سنا ہے؟ بولو۔ اس حوالے سے وہ آباد ہونے شروع، اور اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا ایک چیز اور ذرا سنیں، ناراض نہیں ہوگا، جیسے اس ملک میں کوئی یا دوسروں ملکوں میں بھی کئی صاحبان سیاسی پناہ لیتے ہیں نا، مثلا اس حکومت سے سیاسی پناہ لیتے ہیں، یہ حکومت ان کو سیاسی پناہ دیتی ہے، نان و نفقہ سکنا سب دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ پابندیاں رکھتی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں، کہ بھئی آپ لوگ یہ کام نہیں کرنا، صحیح ہے غلط ہے؟ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ میں جب یہودیوں نے پناہیں لیں تو یہ اس زمانے کا خلیفہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ان پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی، یہ تاریخ میں آج بھی ہے، ان خلیفہ نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا، بس ٹھیک ہے رہو، صرف نہ رہو، جو چاہو کرو۔ اچھا جو چاہو کرو تو پھر تو مرضی ہو گئی نا، بولو۔ اچھا ایک چیز اور سنیں، یہ قوم ہوشیار بڑی ہے، آپ کو اگر شک ہو تو آج بھی ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، آپ اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا، اور بولو تو صحیح، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے ملک یہاں سے ہوائی جہاز میں جائے کتنی دیر میں پہنچے گا؟ بولو تو صحیح، بس۔ اور اگر میں
راستہ برس لے کے چلا جاؤں، کب پہنچوں گا؟ 15 دن میں. ایسا ہی ہے نا. اور بھائی یہ دنیا ہے، دارالاسباب کے نیچے چلے گا سلسلہ، جو اس میں جائے گا اتنے جلدی پہنچے گا. میں جب راستے سے بس لے کے جاؤں گا تو اتنی دیر میں پہنچ. یہ تھوڑا ہے کہ جس لگے گی وہاں پہنچ جاؤں گا کیونکہ میں کلمے پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے غلط ہے؟ وہ بہت ہوشیار ہیں اس میں. اچھا، انہوں نے خلافت عثمانیہ میں تجارت شروع کر دی. نہ صرف تجارت بلکہ تجارتیں شروع کر دی. اور تجارت میں وہ اتنے کامیاب تھے جیسے اب ہیں. وہ جانتے ہیں 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16 کرنا کیسے ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہمیں تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو آج بھی روٹیوں پہ لڑنے والے لوگ ہیں. ناراض نہیں ہونا. ہمارے والوں کا کیا ہے، آپ حال دیکھ لیں ان کا. اچھا ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھی ہو یا سنی ہو، میں نہیں جانتا. آج سے کوئی 22 سال پہلے مطالعہ یہودیت مقدمے میں ایک بات چھپی تھی. اس زمانے میں پوری دنیا کا معائنہ کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ دولت کن کے پاس ہے. یہ آج سے تقریباً 20 سے 22 سال پرانی بات ہے. ہو سکتا ہے اب کچھ فرق آ گیا ہو. کتنے سال؟ 20 سے 22 سال. ساری دنیا پر یہ تحقیق کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ دولت کن کے پاس. دنیا میں اقوام تو بہت ساری ہیں نا، پرانی اقوام بھی ہیں. بھئی سب سے زیادہ دولت کن کے پاس ہے؟ 2 قوموں کا نام سب سے اوپر آیا تھا. 2 قوموں کا نام سب سے اوپر آیا تھا. ایک ہندوستان کے ہندوؤں کا اور دوسرا یہودیوں کا. باقی سب بعد میں. اچھا اگلی بات سننا، کن کا نام آیا تھا؟ ہندوستان کے ہندوؤں کا اور یہودیوں کا. اس کے بعد دوسری تحقیق کی گئی اسی خبر میں کہ پھر ان دونوں میں زیادہ دولت. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ساری دنیا سے زیادہ دولت ان 2 کے پاس ہے. پھر ان دونوں میں سے سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ ان دونوں کے اندر یہ ہندوؤں سے بھی آگے تھے، بہت آگے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بنیاں تو پیسوں کو بنانا جانتا ہے. اچھا آپ اور ہم یہاں اسٹیٹ میں رہتے ہیں نا، آپ نے کبھی کسی ہندو کو اسٹیٹ میں رہتے دیکھا ہے؟ خاص کر وہ اگر سندھ کا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں میں نظر آئیں گے، آپ نظر آئیں گے یا سکھ نظر آئیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ میں اور آپ کریں گے، وہ کیوں کریں گے؟ ہم لوگوں نے طے کیا ہوا ہے نا کہ ہم نوکری ہی کریں گے. جب پہلے طے وہ بات ختم ہو. جب تک انسان کوئی ارادہ نہیں کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بات یاد رکھنا، ناراض نہیں ہونا، بڑے کام بڑے دل والے ہی کر سکتے ہیں. جب پہلے ہی آدمی بس پھر گیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا جب یہ آباد ہوئے، بڑی دولت کما لی انہوں نے. اتنی دولت کہ خلافت عثمانیہ میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آ رہا تھا. اب سننا، انہوں نے اس زمانے میں خلیفہ ہوتے تھے خلافت عثمانیہ میں سلطان عبد الحمید خان ثانی رحمۃ اللہ، فوت ہو گئے، ظاہر 100 سال پرانی باتیں ہیں. ان کے پاس یہ آئے. پتہ یہ چلتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، پتہ یہ چلتا ہے، کچھ تاریخ سے یہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ کام کر رہا تھا. یہ آئے سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کے پاس کہ ہمیں زمین لینی ہے. سننا بات، کیا لینی ہے؟ زمین لینی ہے. انہوں نے کہا زمین لینی ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں لینی ہے، ہمیں بیت المقدس میں لینی. سمجھ آئی بات؟ یہ پہلی آواز ہے اور یہ 19ویں صدی کی ہے. کب؟ 19ویں صدی کی ہے. انہوں نے کہا بیت المقدس. اچھا آپ یقین کریں، صرف تاریخ آج بھی بتاتی ہے یہ لفظ ان کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کا چہرہ بدل گیا. حالانکہ وہ کوئی صحابہ کے دور کے لوگ تھوڑے تھے، وہ تو ابھی 100 سال پہلے کے لوگ ہیں، لیکن اس شخص کا عالم دیکھیں. حالانکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اب خلافت عثمانیہ والی وہ بات نہیں رہی تھی
جو ابتدا میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کے یہ الفاظ تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان تمام سے سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم نے فرمایا کہ یہ دولت نہیں جس کا تم حوالہ دے رہے ہو، اگر ساری دنیا کے خزانے بھی لا کر تم میرے ہاتھ پر رکھ دو تو میں بیت المقدس کی ایک چٹکی بھر زمین بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ نہیں کہنا؟ سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ سوال آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ لوگوں کے چہرے ہی بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ کھاؤ پیو، کیا کرنا ہے یہ ساری باتیں سن کے، وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھو۔